بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان نسل کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے اسلاف کی تاریخ کو پہچانا، اس کو جاننا، ان کی حکمت عملیوں کو سمجھنا، اس سے نوجوان نسل کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ خاص طور پر اپنے اسلاف، چاہے اسلاف میں علماء ہوں یا مسلم حکمران ہوں یا مفکرین ہوں، مدبرین ہوں، ان کی زندگی، انہوں نے اسلام کی خدمت کیسے کی ہے، اس تمام کو جاننا جو ہے، اس میں نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے، اس کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آج ہم تاریخ اسلام کے ایک عظیم فاتح، ایک عظیم سپہ سالار، ایک عظیم سلطان کا تذکرہ مختصراً کرتے ہیں۔ دنیا اسے سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی یہ اصل میں ایک غلام کے بیٹے تھے، ترک نسل کے تھے۔ ان کے والد کے بارے میں آتا ہے سبکتگین ہے۔ وہ ایک غلام تھے، ایک دفعہ شکار کر رہے تھے تو ہرنی کا شکار کیا، تو زندہ ہی اس کو اپنے سواری پہ بٹھا لیا کہ جا کر میں گھر اسے ذبح کروں گا۔ تو دیکھتا ہے کہ پیچھے پیچھے اس کی ماں آ رہی ہے، تو دل کے اندر رحم آیا اور چھوڑ دیا اس نے اس کو۔ رات کو سویا، خواب میں آیا کہ تو نے میری مخلوق کے اوپر رحم کیا ہے، میں تیری اولاد کو حکمران بنا دوں گا۔ چنانچہ 971 عیسوی کے اندر محمود غزنوی پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام تھا یامین الدولہ ابو القاسم محمود بن سبکتگین، یہ ان کا پورا نام تھا۔ نوجوان تھے، جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا جذبہ تھا، اور ایک فاتح اور حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر عدل، انصاف، رحم دلی یہ بہت زیادہ تھا۔ عدل و انصاف اتنا تھا، ایک دفعہ ایک عورت نے شکایت کی قاضی کے دربار میں سلطان کی، تو سلطان بغیر کسی پروٹوکول کے قاضی کی عدالت میں حاضر ہو۔ یہ تھا ان کے اندر ایک انصاف، ایک مساوات۔ خاص طور پر علماء کے ساتھ بڑی دوستی ہوتی تھی ان کی، دیندار طبقے کے ساتھ، دین کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ اس وجہ سے ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے علم دوستی میں بڑے ماہر تھے۔ علم دوستی کا مطلب یہی ہے کہ علماء کے ساتھ، دیندار طبقے کے ساتھ، دین کے ساتھ ان کی بڑا لگن تھا اس کا۔ اس کے دربار کے اندر مشہور محدث امام بیہقی رحمہ اللہ وہ ہوا کرتے تھے، فارابی، البیرونی، فردوسی شعراء وغیرہ اس طرح مختلف ہوتے تھے، ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ لیکن زیادہ تر زندگی جو ہے انہوں نے وہ اپنی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر گزاری۔ یہ تقریباً انہوں نے 27 سال حکومت کی ہے۔ 27 سالہ دور حکومت کے اندر انہوں نے 17 حملے کیے، صرف اور صرف ہندوستان کے اوپر، فاتح ہندوستان کہلائے۔ ہندوستان پہ تقریباً پنجاب سے لے کر گجرات تک کے علاقے کے اوپر انہوں نے مختلف مرتبہ حملے کیے، اور سب سے مشہور ان کا حملہ جو تھا وہ ہے سومنات کا حملہ۔ سومنات کا بتکدہ جو تھا، سب سے بڑا بتکدہ تھا، اس کو اس نے پاش کیا تھا، اور وہاں پر توحید کا علم بلند کیا تھا۔ مشرک جو ہے بت پرستی کو ختم کیا تھا وہاں پر۔ تاریخ وغیرہ کے اندر لکھا ہے کہ اس ایک حملے میں اس نے 50,000 ہندوؤں کو مارا تھا، 50,000 ہندوؤں کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا ایک حملے کے اندر۔ چنانچہ اس کے سامنے جو ہے ایک دفعہ جو اس وقت کے راجے تھے، انہوں نے اتحاد بھی قائم کیا، سارے مل گئے۔ یہ اکیلا محمود غزنوی ان کے سامنے سیسا پلئی دیوار بن گیا تھا، گویا کہ بنیان مرصوص ہو گیا تھا، اور ان کا اتحاد جو ہے اس کو بھی پاش کیا اس نے۔ اتنا ایک بہادر تھا، نوجوان تھا، زیادہ تر جہاد کے اندر البیرونی جو ان کی مجلس میں ہوتا تھا، اسے زیادہ تر اسے اختلاف اسی وجہ سے ہوتا تھا کہ یہ ہندوستان میں اس نے جہاد کیا ہے، وہاں سے مال غنیمت تو جمع کیا، لیکن اس نے وہاں سے علم نہیں لایا، وہاں سے فلسفہ نہیں لایا، اس وجہ سے ان کو اختلاف ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب الہند، بہت مشہور ان کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے ہندوؤں کی پوری ثقافت کو بیان کیا، تو اس کے اندر انہوں نے
دبے الفاظ کے اندر ان پر تنقید بھی کی اسی طرح کہ انہوں نے اپنی اکثر زندگی جو ہے جہاد فی سبیل اللہ میں تو گزاری، لیکن علم کی طرف توجہ نہیں کی، ادب کی طرف توجہ نہیں کی۔ ہندو پنڈت وغیرہ یعنی ہندوؤں پر اس کا اتنا رعب و دبدبہ چھا گیا تھا کہ وہ مسلم علماء کے ساتھ ڈبیٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ تو البیرونی کو یہی شکوہ ہوتا تھا کہ اس نے اتنا ڈرا دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ابھی بحث و مباحثے کے لیے بھی نہیں بیٹھتے، ہم انہیں اگر دعوت دیتے ہیں۔ اور 1030 کے اندر وفات کے بارے میں، وفات کے بعد بھی 1000 سال گزرنے کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ جب اس کا مزار جو تھا وہ ٹوٹ گیا تو دوبارہ وقت کی حکومت نے دوبارہ حکم دیا کہ اس کو دوبارہ بنایا جائے۔ جب دوبارہ بنانے کے لیے معمار آئے تو انہوں نے اس کی قبر کو کھولا تو اندر کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے قبر۔ پھر انہوں نے مزید کھودا تو اندر لحد نکلی، اس میں صندوق نکلا۔ صندوق کو جب کھولا تو ایک فرانسیسی محقق تھا، اس نے جب صورتحال دیکھی تو وہ پیچھے ہٹا اور بے ہوش ہو گیا۔ مسلمان آگے آئے، انہوں نے دیکھا کہ 1000 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی باڈی بالکل صحیح سلامت ہے۔ یہ ہے اسلام کی خدمت کا صلہ، یہ ہے توحید، اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی گزارنے کا صلہ، کہ 1000 سال بھی گزر گئے پھر بھی ان کی باڈی صحیح سلامت ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی کی زندگی سے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے سبق ملتا ہے کہ اگر کسی بھی کام کے اندر نیت خالص ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ضرور کامیاب کریں گے۔ اگر کسی بھی کام کے اندر اخلاص ہوگا، جذبہ جہاد ہوگا، للہیت ہوگی، تو سامنے اگر وقت کی بہترین طاقتیں بھی ہوں تو پھر وہ بھی ماند پڑ جاتی ہیں، وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک نوجوان کے لیے اپنی نوجوانی کے ساتھ ساتھ اس کا عزم، اس کا ارادہ، اس کی نیت، خالص نیت، اس کے اندر للہیت، یہ اصل بہادری ہے ایک نوجوان کے لیے۔